آج سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر کتاب شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے مصنف ہیں پروفیسر ڈاکٹر نور بخش توکلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا پر، جنہیں اللہ عز و جل نے تمام عالم کے لیے رحمت و ہدایت بنا کر بھیجا، جنہیں سب سے افضل اور ہر طرح سے کامل و اکمل بنایا، تمام فضائل اور کمالات جن کی ذات اقدس میں جمع فرمائے، اور ان کی اطاعت اور پیروی کا یوں حکم ارشاد فرمایا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اتباع پیروی کے معنی ہے کسی کے نقش قدم پر چلنا، جو اسے کرتے ہوئے دیکھنا وہ کرنا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لو، اور جس سے منع فرمائے باز رہو۔ اس آیت مبارکہ تحت خزان العرفان میں ہے: رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو حکم دیں اس کا اتباع کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہر امر میں واجب ہے، اور جو اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و پیروی میں گزارے اس کے لیے فرمایا: یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مزید فرمایا: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ اس آیت مبارکہ کے تحت صاحب تفسیر خازن حضرت سیدنا امام علاء الدین علی بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بڑی کامیابی پانے سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص اللہ عز و جل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کے سبب عظیم بھلائی کو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ اور حضرت سیدنا امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے، دنیا میں اس کی تعریفیں ہوتی ہیں اور آخرت میں سعادت مندی سے سرفراز ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک دنیا و آخرت میں بھلائی اور کامیابی کا متمنی ہے، اور مترجہ بالا آیات و اقوال سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ دونوں جہاں کی بھلائی اور کامیابی مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی سنتوں پر عمل ہی میں ہے، لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرے۔ سنتے سیکھنے کے لیے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور حیات طیبہ کا بغور مطالعہ کیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ و عظیمہ، آپ کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، کھانے پینے، گفتگو فرمانے وغیرہ کے مبارک انداز سیکھ کر انہیں اپنے آپ پر نافذ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس سلسلے میں دیگر کتب کے ساتھ ساتھ زیر نظر کتاب سیرت رسول عربی کا مطالعہ کافی ممد و معاون ہے۔ مؤلف نے بڑے دلکش انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے حالات قلم بند فرمائے ہیں، اور آپ تقریباً پون صدی گزرنے کے بعد بھی اس کتاب کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں سنتیں سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، نیز انہیں عام کرنے کا جذبہ مرحب فرمائے۔ آمین بجاہ الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت کے معنی لفظ سیرہ دراصل سارا یسیرو سیرن و مسیرن سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی ہے طریقہ چلنا، نیز قصے اور واقعات بیان کرنے کو بھی سیرت کہتے ہیں۔ سیرت کے اولین اصطلاحی معنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مغازی، غزوات کے حالات اور سوہنہ حیات ہیں۔ قدیم محدثین و فقہا مغازی و سیر کے عنوان کے تحت فقط غزوات اور اس کی متعلقات کو بیان کرتے تھے، مگر سیرت نبویہ کے مصنفین نے اس عنوان کو اس قدر و وسعت دے دی کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت
بسعادت سے وفات اقدس تک کے تمام مراحل حیات، آپ کی ذات، صفات، آپ کے دن رات اور تمام وہ چیزیں جن کو آپ کی ذات والا صفات سے تعلقات ہوں، خواہ وہ انسانی زندگی کے معاملات ہوں یا نبوت کے معجزات ہوں، ان سب کو کتاب سیرت ہی کے ابواب و فصول اور مسائل شمار کرنے لگے۔ اسی طرح خلفائے راشدین ہوں یا دوسرے صحابہ کرام، ازواج مطہرات ہوں یا آپ کی اولاد اعظام، ان سب کی کتاب زندگی کے اوراق پر سیرت نبی، نبوت کے نقش و نگار پھولوں کی طرح مہکتے، موتیوں کی طرح چمکتے اور ستاروں کی طرح جگمگاتے ہیں، اور یہ تمام مضامین سیرت نبویہ کے شجرۃ الخلد ہی کی شاخیں، پتیاں، پھول اور پھل ہیں۔ دور تابعین اور سیرت نگار۔ دور تابعین اور سیرت نگاری امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب احادیث نبویہ کی کتابت کا عام طور پر چرچا ہوا تو دور تابعین میں محدثین کے ساتھ ساتھ سیرت نبویہ کے مصنفین کا بھی ایک طبقہ پیدا ہو گیا۔ اب تک مغازی و سیر کی طرف توجہ نہیں کی گئی تھی۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فن کی طرف خاص توجہ دی اور حکم ارشاد فرمایا کہ غزوات نبوی کا خاص حلقہ درس قائم کیا جائے۔ چنانچہ حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اس فن میں خالص تمام رکھتے تھے، حکم دیا گیا کہ جامع مسجد دمشق میں لوگوں کو مغازی کا درس دیں۔ اسی زمانہ میں مشہور تابعی بزرگ امام زہری رحمت رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جو حدیث و فقہ میں کمال مہارت رکھتے تھے۔ ان کا شمار امام بخاری کے شیوخ میں ہوتا ہے۔ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت پر کتاب المغازی لکھی، جس کی وجہ سے سیرت و مغازی کا عام ذوق پیدا ہوا۔ ان کے تلامذہ میں سیرت نگاری کی طرف مائل ہوئے اور سیرت نگاری کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس طرح اس فن کی بدولت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات، جو حدیث کی کتب میں موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے تھے اور ان میں کوئی تاریخی ترتیب نہیں تھی، وہ ایک خاص ترتیب کے تحت ایک جگہ جمع ہو گئے۔ 11ویں صدی ہجری تک کے چند سیرت نگار، وہ عاشقان رسول جو سیرت نویسی کی بدولت اس اسمان عزت و عظمت میں ستاروں کی طرح چمکتے اور چمنستانے شہرت میں پھولوں کی طرح مہکتے ہیں، ان خوش نصیب عالموں کی فہرست اتنی طویل ہے کہ ان کا حصر و شمار ہماری طاقت و اقتدار سے باہر ہے۔ جن محدثین، مورخین اور مفسرین نے کثیر تعداد میں سیرت کی کتب پر کام کیا ہے، ان سب کو تو یہاں ذکر نہیں کیا جا سکتا، مگر پھر بھی چند سیر کی کتب کے مصنفین کا ذکر صالحین کفارت تو نکیوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ کی نیت سے کیا جاتا ہے۔ دور تابعین سے 11ویں صدی تک چند مقتدر محدثین و مصنفین سیرت کے اسماء گرامی ملحقہ فرمائے۔ 11ویں صدی کے بعد والے مصنفین کے ناموں اور ان کی کتب کو ہم نے اس فہرست میں اس لیے جگہ نہیں دی کہ یہ لوگ در حقیقت اگلے مصنفین ہی کی خوشا چین و فیض یافتہ ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر تابعی، حضرت عامر بن شراحیل امام شعبی، حضرت ابان بن امیر المؤمنین حضرت عثمان، حضرت وہاب بن منبع یمنی، حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ، حضرت شرحبیل بن سعد، حضرت محمد بن شہاب زہری، حضرت اسماعیل بن عبد الرحمن صدی، حضرت عبداللہ بن ابو بکر بن حزم، حضرت موسیٰ بن عقبہ صاحب مغازی، حضرت معمر بن راشد، حضرت محمد بن اسحاق، حضرت زیاد بقائی، حضرت محمد بن عمر واقدی، حضرت محمد بن سعد صاحب طبقات، حضرت ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری مصنف بخاری شریف، حضرت مسلم بن حجاج قشیری مصنف مسلم شریف، حضرت ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ، حضرت ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی صاحب سنن، حضرت ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی مصنف ترمذی شریف، حضرت ابو عبداللہ محمد یزید بن ماجہ قزوینی صاحب السنن، حضرت ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی مصنف سنن نسائی، حضرت محمد بن جریر طبری، حضرت حافظ عبد الغنی بن سعید امام النسب، حضرت ابو نعیم احمد بن عبداللہ صاحب الحلیہ،
حضرت ابو بکر احمد بن حسین